बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ चौआ चौक के करीब वाक़या मदरसे के हवाले से एक अफसोसनाक स्कैंडल सामने आया कि वहाँ पर दो असातिज़ा ने 15 से ज़ायद बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की। इससे स्कैंडल की मज़ीद तफ़सीलात वो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के ज़रिए सामने आती गई और पता चला कि ये जो दो असातिज़ा हैं, इसको एक हफ़्ता पहले वो फ़ारिग कर दिया गया था और बाद ये मामलात मंज़र आम पर आए और पहले एक बच्चा उसने ये वाक़यात बयान किए और फिर उसकी निशानदेही पर दीगर और बच्चे भी सामने आ गए। अब एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है और बताया जा रहा है कि दोनों असातिज़ा उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है और साथ-साथ जो मेडिकल बच्चों के मेडिकल है उसका प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है। अब देखते हैं कि पुलिस किस नतीजे पर पहुँचती है, ताकि तहकीकात क्या रुख इख्तियार करती है और हक़ाइक़ किस तरह मंज़र आम पर आते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी सूरत हाल बने, जो भी अगर इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस है, वो ख़्वाह कोई भी है, तो उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रू रायत वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इन वाक़यात को रोकना है, तो ये ज़रूरी है। अब ये तो एक पहलू है, लेकिन देखा यही गया है कि हमारा जब भी कोई ये इस किस्म का वाक़या होता है, तो हमारा इम्तियाज़ी सलूक वो सामने आ जाता है। हमारा जो नुक्ता नज़र है, वो कुछ बदला ज़रूर नज़र आता है। हम तबसरों में भी, हम तहरीरों में, हम वाक़यात को बयान करते हुए, हम रिपोर्टें तैयार करते हुए कहीं न कहीं वो दौरे मेयार का वो मुज़ाहरा ज़रूर करते हैं। आपको याद होगा बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या। अब उसमें जिस किस्म के वाक़यात बयान किए गए, लेकिन अमूमी तौर पर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ज़्यादातर ख़ामोश रहा। हाँ, मुख्तलिफ़ जो यूट्यूबर हैं उन्होंने इस पर बात ज़रूर की, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई। इसी तरह प्रिंट मीडिया में भी इक्का दुक्का वाक़यात की निशानदेही ज़रूर की गई और फिर इस मामले को दबा दिया गया। आज आपको ये वाक़या कहीं नज़र नहीं आता और इसमें जब भी आप किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि इदारे की बदनामी होती है, इसलिए इस पर बात ना की जाए। अब अगर तालीमी इदारों की बात हो तो उस पर आप बात नहीं करने देते, क्योंकि इदारों की बदनामी है, तो मदारस की भी तो बदनामी होती है। यहाँ पर तो कभी किसी ने इस मामले को इस हवाले से, इस एंगल से देखा नहीं। हालाँकि यहाँ भी ये देखना ज़रूर चाहिए। बाकी रह गए गलत लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, कहीं किसी जगह पे भी, मुक़द्दस तरीन जगह पे भी ये लोग हो सकते हैं और आपने ये नहीं देखना कि कौन था, उसका हुलिया क्या था, वो किस किस्म का था, वो क्या काम कर रहा था, किस मर्तबे पर फ़ाइज़ था। शैतान तो हमें बहुत सारी जगह नज़र आते हैं, लेकिन इन शैतानों को आपने हर जगह एक जैसे तरीके से ट्रीट करना है। ऐसा ना हो कि मदारस से ये शैतान निकले तो पूरा माशरा इनके पीछे पड़ जाए, लेकिन बात तालीमी इदारों की हो तो आपका लहजा धीमा सा हो जाए, आप उसको नज़रअंदाज कर दें। आपने कभी सुना कि किसी मदरसे में मंशियात बिक रही है? ये बच्चे जो मदारस में पढ़ रहे हैं वो मंशियात के आदी है? कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हर तालीमी इदारे के हवाले से हमें इस किस्म की ख़बरें वो सुनने को भी मिलती हैं। इस्लामाबाद जैसे इलाके जो कि कैपिटल है, वहाँ पर एक सर्वे के दौरान ये होशरुबा जो हक़ाइक़ है वो सामने आए कि जो हमारे बहुत बड़ी अक्सरियत है स्टूडेंट्स की, वो मंशियात की आदी हो चुकी है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि अब हम इन तालीमी इदारों में बच्चों को नहीं भेजेंगे, तालीम उनकी आगे नहीं बढ़ाएंगे? कभी नहीं, किसी के ज़हन में भी नहीं आया। इस्लामाबाद को छोड़ें, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा एक प्रोफेसर के पर इल्ज़ामात लगे कि वो मंशियात बच्चों को सप्लाई कर रहा है। इसके साथ साथ इससे पहले जब ये कॉलेज था तो हरासमेंट के कई इल्ज़ामात लगे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ना किसी ने पूछा, ना ज़्यादा कोई खबरें चली। ये प्रोफेसर साहब वाला भी मामला दब कर रह गया। वो प्रोफेसर साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन पर लगे इल्ज़ामात दुरुस्त है, ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट में ही सामने आएगा, लेकिन बहरहाल वो अब भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, बच्चों को दर्स व तदरीस का निज़ाम चला रहे हैं। कभी किसी ने एहतजाज किया कि ऐसा बंदा जो हमारी नौजवान नस्ल को जहर बेच रहा है, उसका इदारे में काम क्या है? कभी नहीं, किसी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आएगी, क्योंकि ये तालीमी इदारा है, ये कोई मदरसा तो नहीं है। मदरसा होता तो फिर रोशन ख्याल भी हरकत में आ जाते, फिर लिबरल्स अपना
وہ ایجنڈا لے کر آگے بڑھتے، اور کئی اور لوگ بھی وہ شامل حال ہو جاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو بھی کمزور ہو اس طرف ذرا رخ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے والے تو بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہوں گے، کچھ مدارس کے لوگ ضرور طاقتور ہوں گے، لیکن اکثر جو مدارس ہیں اور جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں وہ انتہائی شریف آدمی ہیں۔ لیکن سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ یہ شریف آدمی جو ہے یہ زیادہ ہی شرافت کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں، جب مختلف جو بچے ہیں ان کے والدین نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ نہ صرف ان بچوں کی درس و تدریس کی ذمہ داری ان کی ہے، بلکہ یہ کسی قسم کی ایسے گھنونے وہ جرم میں کوئی ان کو استعمال نہ کرے، تو یہ ذمہ داری بھی ان مدارس کے منتظمین کی بنتی ہے۔ شاید یہاں پر وہ اپنی ڈیوٹی پوری طرح انجام نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہاں پر اصلاحات کی ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مختلف مدارس میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں پر زیادہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے۔ جو منتظمین ہیں وہ بہتر اقدامات اٹھائیں، سی سی ٹی وی کیمرے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ان کا ہاسٹل ہوتا ہے وہاں پر ہاسٹل انچارج ہو، اور خود بھی یہ معلومات لیتے رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس قسم کے اگر انتظامات کر دیے جائیں تو صورتحال کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ تعلیمی اداروں میں ہیں چاہے مدارس میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض واقعات سامنے آتے ہیں اور ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مدارس میں تو بچوں کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے، تو پھر آپ تعلیمی اداروں میں بھی بچوں کو نہ بھیجیں، وہاں پر بھی اس قسم کے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی منشیات کے معاملات چل رہے ہیں، وہاں پر بھی عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن ادھر ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور یہاں جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو ہم کافر کردار تک پہنچائیں کہ جو یہ گھنونے کردار ہیں، جو کہ اس ایسے جرائم میں ملوث ہیں، ہم پورے ادارے کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اب جامعہ مصطفیٰ خالد حسنین خالد جو اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ان کی ایک نشانی ہے، ان کا بھی بڑا نام تھا، اس مدرسے کا بھی بڑا نام ہے۔ اب اگر اس میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ توپوں کا رخ اسی طرف کر دیا جائے، تھوڑی تحقیق کی بھی ضرورت ہے، اور تحقیق کے سب سے پہلے تو پولیس کر رہی ہے، وہ ضرور حقائق سامنے آنے چاہیے، اور پھر جو منتظمین ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ کہاں کمی کوتاہی رہ گئی، کہاں خامی ہوئی۔ اگر دو اساتذہ کو جانے دیا گیا تو کیوں جانے دیا گیا، ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اگر وہ اس گھنونے جرم میں ملوث تھے تو ان کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ سارے سوالات بہرحال موجود ہیں، لیکن ان کا موقف بھی اس کو شامل حال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو ان سے ضرور وہ پوچھنے کی ضرورت ہے، تو پھر کیسا ہے، کیا اصل واقعات تھے، وہ بھی بیان کرے، اور انہیں چاہیے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ میڈیا کو بھی بلائیں اور اپنا نقطہ نظر سامنے رکھیں، تو یہ صورتحال بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ تو ساری بات جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ مدارس کے حوالے سے ہی ہے، اور مدارس پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ویلفیئر کے اداروں کا ایک نیٹ ورک ہے، اس سے بڑا ویلفیئر اداروں کا کوئی اور نیٹ ورک نہیں ہوگا جتنا بڑا یہ ادارہ، یہ مدارس کا نیٹ ورک ہے۔ اب اس میں اس نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ صرف جو یہ خامیاں ہیں اور یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ جو خطرات ہیں ہمارے بچوں کے لیے، ان خطرات کو ہم نے مائنس کرنا ہے، ہم نے مدارس کو مائنس نہیں کرنا، دینی تعلیم کا۔ اور ہمارے پاس ذریعہ ہے کیا اس وقت؟ اگر ہمارے پاس بڑی تعداد میں قاری موجود ہیں، بڑی تعداد میں حافظ موجود ہیں، تو ان کے پیچھے یہی مدارس ہیں، یہیں سے وہ دینی تعلیم لے کر نکلتے ہیں، پھر ہماری امامت بھی کرا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے برائی کو مارنا ہے، آپ نے پورے پلیٹ فارم کو تباہ نہیں کرنا، اور یہ جو ایک امتیازی سلوک ہے، یہ جو دوہرا معیار ہے، اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات ان والدین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن کے بچے ان مدارس میں زیر تعلیم ہے، ایک تو وہ بچے ہیں جو گلی محلے کے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، ان والدین کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے
اس کو بہتر بنائیں، بچہ ان کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرے، ان کے ساتھ اس قسم کا تعلق رابطہ ہونا چاہیے کہ وہ بچے کی باڈی لینگویج کو تبدیل ہوتا دیکھے تو بچے سے پوچھے بھی، اس کو اگنور نہ کرے۔ تو یہ صورتحال اس نہج تک پہنچتی نہیں ہے۔ دوسرے وہ والدین ہیں جن کے بچے دیگر اور علاقوں سے آتے ہیں، یعنی چکوال سے باہر ہیں، اور وہ فل ٹائم ان مدارس میں رہتے ہیں، تو ان والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ صرف یہاں بچوں کو چھوڑ کر ان کو بھول نہ جائیں۔ ان کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا ایک ارادہ کر لیا اور یہ ارادہ لے کر کسی مدرسے میں داخل کروا دیا ہے، یہاں ذمہ داری ان کی ختم نہیں ہوتی، وہ بچے سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ آج کل تو موبائل فون کا دور ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ بچے سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر چلے موبائل نہیں بھی ہے تو گائے بگائے چکر لگائیں، بچے کو پاس بٹھائیں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، باتیں کریں، اس سے جاننے کی کوشش کریں کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں، تو یہ واقعات پھر اتنی جلدی رونما بھی نہ ہوں اور دہرائے بھی نہ جا سکیں۔ تو بچوں سے ہم نے دیکھا یہی ہے کہ دور دراز علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں وہ بچوں کو چھوڑ کر سالوں پوچھتے نہیں ہیں۔ جب آپ کا رویہ ایسا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو پھر کسی اور سے آپ کو کیا توقع ہو سکتی ہے؟ تو والدین اپنی ڈیوٹی انجام دیں، جو مدارس کے منتظمین ہیں وہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، وہ بھی آنکھیں اور کان کھول کے رکھیں، اور اسی طرح ایسے لوگوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں جو ہمارے اس معصوم بچوں کے ساتھ یہ گھنونا فعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس سے کیونکہ وہ نہ صرف ان مدارس کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، بلکہ ان کے اس سے گھنونے فعل کی آڑ میں اسلام کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہوتا ہے، ان مدارس کے خلاف پراپوگنڈا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اس پراپوگنڈے کے منتظر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کوئی لین آئے، کوئی خبر آئے تو پھر وہ کھل کر بولیں۔ وہ ہمیں بولتے اس وقت نظر بھی آتے ہیں، لیکن ان کی زبانیں اس وقت گنگ ہو جاتی ہیں جب اسی قسم کے واقعات ہمارے روشن خیال تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں۔ آپ ضرور بولیں، ضرور آواز اٹھائیں، اور ضرور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کریں، لیکن دوہرا معیار ترک کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔